ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، حاضر ہوں ایک بار پھر سے پروگرام کے ساتھ سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ پچھلے ایپیسوڈ کی بات کریں تو آپ نے سنا تھا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ ہے شیطان۔ لیکن کیا قرآن مجید میں اس بات کے اوپر بھی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان جب ثابت ہو گیا ہے تو اس کے بچنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک چہرہ ہم لوگوں کو دکھایا کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے یہ بتایا کہ قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ کھلا ہوا دشمن آپ کا شیطان ہے، تو سب لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، تو کیا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ طریقہ بھی آپ کو وہی ملے گا جی، جہاں سے شروعات ہوئی ہے۔ دشمنی کی ابتدا ہاں بالکل، ہماری اور شیطان کی ہمارے باوا سے ہوئی ہے نا، جی، حضرت آدم سے۔ تو پھر اسی میں جا کے دیکھیے کہ جناب آدم علیہ السلام نے شیطان کو کیسے شکست دی، جی، اور اس کانڈ کے بعد جناب آدم علیہ السلام کیسے نکل کے آئے کہ شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکا۔ تو اس کا ایک جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں آپ کو دو تین چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے 37ویں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، آدم نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے جو ہے وہ توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو ایک تو یہ پہلا طریقہ یہ ہوا جی کہ دیکھیے شیطان گھستا کہاں ہے، جہاں گندگی ہوگی، جہاں کثافت ہوگی۔ تو اب ہم سے جو گناہ ہو چکا ہے تو جسم تو ہمارا جو ہے وہ گندا ہو گیا ہے نا، بلکہ ایک روایت اس سلسلے میں آپ کو سناؤں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو وہ داغ بڑھتا گیا، گناہ بڑھتا گیا، داغ بڑھتا گیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا قلب سیاہ ہو جائے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا کہ پہلے جب ہم جرم اور گناہ کرتے تھے جی تو اندر سے ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ غلط کیا ہے نا۔ میں نے جو کل کی احساس پیدا ہوتا ہے، بالکل کل جو کہا تھا نا نفس امارہ جو ہے وہ انسان کا خود اپنا دشمن ہے، ویسے ہی ایک نفس جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ کیا ہے کہ غلط کاموں پر ہماری ملامت کرتا ہے، اور یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ دونوں آپس میں برسر پیکار ہیں۔ امارہ چاہتا ہے ہم حاوی ہو جائیں، اگر وہ حاوی ہوا تو شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ لوامہ چاہتا ہے کہ ہم حاوی ہو جائیں، اگر لوامہ حاوی ہوا تو شیطان کو شکست ہونی ہے، اور پھر یہ آپ کا نفس جو ہے کنورٹ ہو جائے گا مطمئنہ میں، جو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو پہلا طریقہ جو شکست کا ہے کہ آپ شیطان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں کہ اس کو ایک دم پاک رکھے آدمی، صاف رکھے آدمی، شیطان گھسنے نہ پائے۔ پاک صاف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ توبہ کے پانی سے اپنے دل کی دھلائی کریں۔ جتنا طاہر اور پاک ہوگا شیطان اتنا ہی دور ہوگا، اور اتنا ہی جو ہے وہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ بلکہ استغفار کے لیے اور توبہ کے لیے خود قرآن میں سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب کا سے استغفار کرو اپنے، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، اور وہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ تو پہلا طریقہ شیطان سے بچنے کا کیا ہے؟ توبہ۔
اپنے دل کو پاک کیجئے. اب توبہ بار بار کرنا پڑے گا تاکہ دل صاف رہے. یہ ایک بار سے نہیں ہوگا, مطلب توبہ کرتے کے رہنا. بعد آدمی کو اللہ کے ذکر میں شامل میں رہنا چاہیے. اوکے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ذکر الہی سے اطمینان پیدا ہوتا ہے دل کو. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ جو ہے وہ اللہ کا ذکر پڑھتے رہیے. یہاں مراد یہ کہ ہر وقت یاد الہی میں رہیے آپ, اس کا خوف رہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استعاذہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ ہم شیطانی وسوسوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو سکیں. اوکے. جیسے آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو مطلب پڑھتے رہنا, ایسا نہیں کہ تلاوت قرآن سے پہلے ہی سے پڑھنا چاہیے. نہیں, پڑھتے رہیے آپ. اس کو پڑھتے رہیے. استعاذہ کا مطلب یہ ہے نا کہ اچھا, ہم اوکے, دیکھیں یہ بچے, ایک اچھی بات آپ نے بتائی. جی, آپ کو میں قرآن سے بتاتا ہوں نا. جناب یوسف کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہوا. جی بالکل. 7 دروازے بند ہیں, سمجھ گئے آپ, اور آخرکار زلیخا نے جو ہے ان سے گناہ کا مطالبہ کیا. وراودته التي هي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب, دروازے بند کر لیے. وقالت هيت لك, گناہ کا مطالبہ کیا. پہلی بات جو قرآن کہتا ہے یوسف کے لیے, یوسف نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں جاؤ نا, تو اعوذ باللہ کہتے رہو. یوسف نے بھی اپنے آپ کو بچایا اتنے بڑے گناہ سے اسی استعاذہ کی بنیاد پر. قال معاذ اللہ. تو چلیے, آج ایک اہم بات ناظرین آپ تک پہنچی, ہم تک پہنچی ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کوشش کریں گے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے. مصعب بہت شکریہ. اب اگلا سوال جو ہے, ہم سبھی انسان اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں, بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے یہ سوال کے ذریعے کہ قرآن مجید کی روشنی میں سب سے بڑا عقل مند, سب سے بڑا سمجھدار انسان کون ہے؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. افلا یتدبرون القرآن, کیوں قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یا بعض جگہوں پہ کہا گیا ہے کہ جاہل لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں. تو عقل مند ہونے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. رائٹ, سمجھ گئے آپ؟ جی جی. اور یہ جو آسمان و زمین میں اللہ نے چاند, سورج, یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں, اس کے اندر غور و فکر کرو, انسان کے اندر عقل ڈیولپ ہوگی. تو عقل مندی کے لیے, اور کتنی جگہوں پر ہے قرآن مجید میں, اکثرہم لا یفہمون اکثرہم لا یعقلون اکثرہم لا یشعرون. وہی نہیں, کیوں نہیں غور و فکر کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کائنات کیسے بنائی ہے, کیسے پیدا کی ہے. تو عقل مند آدمی ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے. یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کرے, وہی عقل مند انسان ہے. جی ہاں, قرآن مجید کی روشنی میں. اور مین سمجھدار تو وہ ہے نا جی, کہ جو انسان مقصد خلقت کو پورا کر لے جائے. مقصد خلقت کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. جی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. یہاں آپ کو تھوڑا سا روایت کا سہارا لے لیں. سمجھے آپ کہ کسی نے پوچھا مل عقل, عقل کسے کہتے ہیں, اسی سے طے ہو جائے گا عقل کون ہے. امام نے فرمایا ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان, جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جنت حاصل ہو. تو مین عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو جنت تک پہنچ جائے. اصل عقل مندی یہ ہے, ورنہ ساری نعمتیں تو زائل ہونے والی ہیں نا. دائمی جو ہے کیا ہے, ہم فیہا خالدون, صرف جنت کے لیے ہے. تو جو وہاں پہنچا وہ عقل مند ہوا. اوکے. اچھا, جاتے جاتے صرف اتنا جاننا چاہوں گا, عقل سب کو اللہ ایک طرح کی دیتا ہے کہ سب الگ الگ ہیں؟ اللہ جس کو اللہ, دیکھیے یہ جب رسول برابر نہیں ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, تو یہاں بھی حالات کے تحت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. چلیے, تو وہ ہم لوگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں جو ہے الگ وجہ کیا ہے, لیکن کم زیادہ تو ہے. انشاءاللہ موقع لگا تو کبھی بات کریں گے اس پہ. انشاءاللہ. جی مولانا صاحب, آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ملاقات کی امید کرتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین, آپ تمام لوگوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ اسی پروگرام میں اسی وقت ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے اس پروگرام میں سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.